علیکم، میں امداد عمرو۔ پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جاری ہے۔ دہشت گردی کو کیسے نمٹا جائے، دہشت گرد کس ملک کی مدد سے پاکستان پر وار کر رہے ہیں، کہاں کہاں دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں اور کس طرح آپریشن کیے جا سکتے ہیں یا آپریشن کیا جانا چاہیے یا نہیں، یہ سارے معاملات ظاہر زیر غور ہیں۔ لیکن جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے اعلان کر کے پھر انکار کر دیا۔ یعنی پہلے پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ہم جائیں گے، ان کیمرہ بریفنگ ہے، 14 لوگوں کے نام تک دے دیے گئے کہ جی یہ صاحبان جو ہے تحریک انصاف کی نمائندگی کریں گے۔ اسپیکر نے نام مانگے تھے اور وہ نام سینٹ اور قومی اسمبلی کے ارکان کے دے دیے گئے تھے، اور اس کے بعد رات گئے پی ٹی آئی کے اوپر کہیں سے آیا دباؤ اور تحریک انصاف مکر گئی۔ اب اجلاس کے اندر جو کچھ ہوگا ظاہر ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ اجلاس کا پہلا دور ابھی جب میں بات کر رہا ہوں ختم ہو کر دوسرا شروع ہو چکا ہوا ہے، اور اس کے بعد اس اجلاس کا شاید اعلامیہ جاری ہو یا کسی اور شکل میں خبر تو باہر آنی ہی ہے۔ لیکن جو وزیر اعظم صاحب کی تقریر اجلاس میں ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی دہشت گردی کا مقابلہ کیے بغیر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کا ذکر کیا، انہوں نے ثانیہ APS کا ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی مذاکرات بار بار کیے گئے، موقع دیا گیا امن کو، لیکن دہشت گرد جو ہیں وہ مسلسل پاکستان پر وار کر رہے ہیں، معصوم انسانوں کی جانیں لے رہے ہیں، اب تو آئے روز حملے ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی اور لیڈران جو ہیں وہ وزیر جو دفاع ہیں اور دیگر جو متعلقہ حکام ہیں وہ اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، کچھ کر چکے ہیں۔ پی ٹی آئی میں نے جیسے کہا کہ شریک نہیں ہے، لیکن علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ شریک ہیں بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا۔ چلیں یہ ایک اچھی چیز ہے کہ وہ آئے، اور ان کے پاس کوئی اور میرا خیال ہے چارہ بھی نہیں تھا، اور پی ٹی آئی کے پاس بھی کوئی اور چارہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب اجلاس میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اس پر میں جب چیزیں مکمل سامنے آ جائیں گی تو اس پر بات کریں گے۔ لیکن یہ جو تحریک انصاف اس طرح کے مواقع پر اپنے آپ کو الگ کرتی ہے تو اس کا نقصان پی ٹی آئی کو ہوگا یا فائدہ ہوگا، اصل بات یہ۔ اور تحریک انصاف کے اندر جو فیصلہ سازی کا فقدان ہے یا پھر وہ جو غیر سیاسی لوگوں کا دباؤ پی ٹی آئی کے اوپر آتا ہے، یا پھر وہ جو یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا کا دباؤ جو آتا ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اوپر کہ فیصلے کر کے ان فیصلوں سے انحراف کرتی ہے، یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا، پہلے بھی کئی بار ایسا ہوا ہے۔ ماضی قریب میں آپ کو یاد ہوگا کہ 26ویں آئینی ترمیم، اس پر فیصلہ ہو گیا کہ تحریک انصاف جو ہے 26ویں آئینی ترمیم کا جو اجلاس ہوگا اس کی منظوری کے لیے جو پیش کی جائے گی 26ویں آئینی ترمیم، تو اس اجلاس میں پی ٹی آئی شرکت کرے گی اور بھرپور مخالفت کرے گی، مزاحمت کرے گی اس ترمیم کی۔ فیصلہ ہو گیا اور پھر پریشر آیا پی ٹی آئی کے اوپر غیر سیاسی لوگوں کا، یا وہ لوگ جو عمران خان صاحب کے کان بھرتے ہیں، بھڑکاتے ہیں، ان کا دباؤ آیا، اور فائنلی پھر اعلان جو کیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ ہم جائیں گے، وہ اعلان واپس لے لیا گیا۔ کل بھی یہی ہوا، کل اعلان ہوا اور رات گئے پھر جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر پریشر آنا شروع ہو گیا، اور اس کے بعد تحریک انصاف نے بندوق رکھی تحریک تحفظ آئین جو ہے وہ تحفظ آئین تحریک جو ہے اس کے کندھے پر۔ محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس ان سے کہلوایا گیا کہ جی ہم شریک نہیں ہوں گے اجلاس میں، وہ نہیں ہونا چاہ رہے ہوں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر شاید ان کا اتنا اسٹیک نہیں ہے، محمود خان اچکزئی کا اتنا بڑا اسٹیک نہیں ہے سسٹم کے اندر جتنا بڑا عمران خان صاحب کا ہے۔ محمود خان اچکزئی نے تو اپنا انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا، 2008 کے انتخابات کا، اس وقت عمران خان نے بھی بائیکاٹ کیا تھا، تب عمران خان صاحب کے کوئی اسٹیکس نہیں تھے۔ لیکن اس وقت جو لوگ نواز شریف کو انتخابات سے باہر رکھوانا چاہ رہے تھے وہ نواز شریف صاحب کے اصل دشمن تھے۔ میں نے نواز شریف صاحب کو، جب نواز شریف صاحب نے اس پر مشاورت شروع کی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ برطانوی ہائی کمشنر آ رہا تھا نواز شریف صاحب کے گھر پر، اور ہم صحافی کوریج کے لیے گئے ہوئے تھے۔ نواز شریف صاحب تازہ جلاوطنی سے آئے ہوئے تھے اور محترمہ بینظیر بھٹو حیات تھیں، تو میاں نواز شریف صاحب نے صحافیوں سے مشورہ کیا کہ جی مجھے کیا کرنا چاہیے، میں وکلاء کی تحریک جو ہے اس کا ساتھ دیتے ہوئے انتخابات کا بائیکاٹ کروں یا مجھے انتخابات میں جانا چاہیے، کیونکہ اے پی ڈی ایم تھا اس وقت۔ تو اے پی ڈی ایم میں نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی ہم نے کمٹمنٹ کی ہے کہ جب تک افتخار چودھری کو بحال نہیں کیا جائے گا، جب تک پرویز مشرف نہیں جائے گا، اقتدار سے باہر نہیں ہوگا، تب تک ہم انتخابات میں نہیں جائیں گے، بائیکاٹ کریں گے انتخابات کا۔ سب نے مور دین 95% صحافیوں نے کہا کہ جی میاں صاحب زبردست، آپ نے بہت اچھا کیا، آپ بائیکاٹ کر کے بہت اچھا کر رہے ہیں۔ میرے پاس موقع آیا اور میں بالکل آخر میں تھا، جونیئر بھی تھا اور سارے سینئر میرے بیٹھے ہوئے تھے،
میں نے میاں صاحب کو کہا تھا کہ میاں صاحب جو لوگ آپ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ انتخابات کا بائیکاٹ کریں، یا وہ لوگ جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی اے پی ڈی ایم میں بیٹھے ہوئے، پھر میں نے نام لیے، میں نے سندھی نیشنلسٹوں کے نام لیے، میں نے بلوچ نیشنلسٹوں کے نام لیے، میں نے عمران خان صاحب کا، قاضی حسین احمد صاحب کا، سب کے لیے میں نے کہا کہ جی یہ ان لوگوں کا کیا ہے سسٹم میں، کون سا اسٹیک ہے؟ آپ کا اسٹیک ہے، محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا اسٹیک ہے، ان کا کچھ بھی نہیں جاتا۔ میں نے بتایا کہ کون اپنی یو سی تک نہیں جیت سکتا جو کہہ رہا ہے کہ جی انتخابات کا بائیکاٹ کریں۔ تو بہرحال پھر میاں صاحب نے کہا کہ جی ہم نے تو وکلا سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم اپنا نہیں افتخار چودھری کی بحالی تک ہم انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے۔ تو میں نے میاں صاحب کو کہا کہ آپ وکلا کی تحریک میں جائیں، شامل ہو، اپنے لوگوں کو بھیجیں اور آپ جا کر باہر سے خطاب کریں۔ تو اس پر پھر میاں نواز شریف صاحب نے، مختصر کر رہا ہوں قصے کو، میاں نواز شریف صاحب نے، ان کے ساتھ احسن اقبال صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے احسن اقبال صاحب کو کہا کہ آپ اعتزاز ایس ایم کو فون کریں، میری ان کے ساتھ میٹنگ فکس کروائیں۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ پھر اے پی ڈی ایم کی ایک میٹنگ ہوتی ہے اپنا اگلے دن نواز شریف صاحب نے محترمہ بینظیر بھٹو سے ملاقات کرنی تھی، اور انہوں نے اس ملاقات کی وجہ سے مشاورت کی تھی سب صحافیوں کے ساتھ، بالکل اگلے دن ملاقات تھی۔ تو پھر محترمہ کی شہید کی اور نواز شریف صاحب کی ملاقات بھی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اے پی ڈی ایم کا اجلاس ہوتا ہے 180H ماڈل ٹاؤن پر، اور اس میں سارے باہر بیٹھے صحافی جتنے بھی ہمارے خبر چلا رہے تھے کہ بائیکاٹ بائیکاٹ بائیکاٹ، میں نے کہا کہ بائیکاٹ نہیں ہوگا۔ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جس طرح مشاورت کر رہے ہیں اور جس طرح محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے ساتھ مل کے آئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے فیصلہ انتخابات میں جانے کا کیا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا اس کا اعلان کیا تھا اقبال ظفر جھگڑا صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے، اور راجہ ظفر الحق صاحب بھی تھے، نواز شریف صاحب خود پریس کانفرنس کرنے نہیں آئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو لوگ انتخابات میں جانا چاہتے ہیں جائیں، جو لوگ نہیں جانا چاہتے ہیں نہ جائیں۔ مسلم لیگ نون نے سب کو آزاد چھوڑ دیا۔ تو یہ ایک جو فیصلہ تھا نا نواز شریف صاحب سے جو کروا رہے تھے کہ جی آپ انتخابات کا بائیکاٹ کریں، اگر نواز شریف صاحب 2008 کے انتخابات کا بائیکاٹ کرتے، پہلے تو محترمہ حیات تھیں، پھر محترمہ کی شہادت ہو جاتی ہے، پھر میاں صاحب کہتے ہیں کہ انتخابات کا بائیکاٹ کریں گے، تو پھر زرداری صاحب ان کو کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے انتخابات میں جانا ہے۔ تو جو لوگ نواز شریف صاحب سے انتخابات کا بائیکاٹ کروا رہے تھے وہ نواز شریف صاحب کے بہت بڑے دشمن تھے، سسٹم سے باہر نہیں رہا جاتا۔ اب میں یہ مثال دینے کا اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آج جو عمران خان صاحب کو قدم قدم پہ بائیکاٹ خان بنا رہے ہیں نا کہ آپ بائیکاٹ کر رہے ہیں ہر چیز کا، وہ عمران خان صاحب کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ کوئی پولیٹیکل ایجنڈا ہوتا، کسی مطلب آئین میں جو ترامیم تھی اس کا انہوں نے بائیکاٹ کیا۔ اچھا، وہ جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا پہلا، جس میں اپنا چیف جسٹس کے تقرر کا معاملہ زیر غور تھا، اس کا انہوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ بھائی یہ جو بائیکاٹ مسائل کا حل نہیں ہوتا، پولیٹیکل عمل کا حصہ بن کر وہاں ریزسٹ کریں۔ آج اگر تحریک انصاف اس اجلاس میں جاتی، دہشت گردی کے معاملے پر بیرسٹر گوہر نے کل کہا تھا کہ جی ہم تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، دہشت گردوں کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، آج اگر جا کر اپنی رائے دیتے وہاں پر اور ایک میسج جاتا کہ یار پوری کی پوری قوم یکجا ہے، یہ تو ہوتا قومی مفاد میں ایک فیصلہ، لیکن پھر عمران خان کے لیے، تحریک انصاف کے لیے کوئی کھڑکیاں کھلتی، راستے کھلتے۔ راستے کھولنے کے لیے عمران خان صاحب کتنے پاپڑ بیل رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 16 دسمبر کو یا 6 دسمبر ہے، جب آرمی چیف کی ملاقات ہوتی ہے بیرسٹر گوہر سے اور علی امین گنڈا پور سے پشاور میں، اس کی خبر باہر آ جاتی ہے، اور اگلے دن عمران خان صاحب سے صحافی ملاقات کرتے ہیں، اور وہاں پر اپنا عدالت میں بیرسٹر گوہر بھی ہوتے ہیں۔ تو عمران خان سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ کی لیڈرشپ کی ملاقات ہو گئی آرمی چیف سے؟ انہوں نے کہا جی ہو گئی ہے، دروازے کھل گئے ہیں، ہم نے دروازے بند نہیں کیے تھے، انہوں نے کیے ہوئے تو انہوں نے کھول دیے، اچھی بات ہے، اب ہم مل کر آگے بڑھیں گے۔ تو دروازے کھولنے کے لیے عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو جا کر ناک کی لکیریں نکلوائی ہیں کہ یار میرے لیے دروازہ کھلواؤ۔ جہاں دروازہ کھلتا ہے تو ناعاقبت اندیش اور ڈالروں کی وجہ سے عمران خان کو بیچنے والے لوگ باہر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ کمپرومائز کر گئی، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر لی ہے اور عمران خان کو بیچ دیا ہے۔ اگر نواز شریف اپنے بھائی شہباز شریف صاحب کو اجازت نہ دیتے کہ آپ معاملات ٹھیک کریں تو نواز شریف صاحب تیسری بار وزیر اعظم نہ بنتے اور آج مسلم لیگ نون کی حکومت نہ ہوتی۔ اگر عمران خان
اسی بائیکاٹ اور اسی سسٹم سے نکل جانے کا رویہ ترک نہ کرتے تو آج جیل میں نہ ہوتے۔ 10 اپریل کو جب ان کی حکومت جاتی ہے، 11 اپریل کو عمران خان صاحب ریزائن کر کے اور پارلیمنٹ سے باہر آ جاتے ہیں، پھر پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں، پھر انتخابات کے لیے مذاکرات ہوتے ہیں مئی 2023 میں، سارا کچھ طے ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی بجٹ کے بعد ہم مئی میں مذاکرات ہوتے ہیں، جون میں بجٹ کے بعد ہم اسمبلی توڑ دیں گے بجٹ منظور کروا کے۔ عمران خان صاحب نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں جی 13 مئی کو اسمبلیاں توڑیں۔ 6 مئی کی یہ بات ہے کہ عمران خان صاحب مذاکرات سے الگ کرتے ہیں اپنی ٹیم کو، معاہدہ ہو چکا ہوتا ہے، ڈیل ہو چکی ہوتی ہے، معاملات طے ہو چکے ہوتے ہیں، الگ کرتے اور 9 مئی کروا دیتے ہیں عمران خان صاحب۔ تو سسٹم سے باہر جتنا عمران خان صاحب نکلے ہیں اتنا عمران خان کو نقصان ہوا ہے۔ بڑے بڑے دانشور بڑے بڑے سیانے کہتے ہیں کہ نہیں جی عمران خان کی پاپولرٹی اسی وجہ سے، پاپولرٹی کو چاٹا نہیں جاتا، پاپولرٹی کا اچار نہیں بنایا جاتا، پاپولرٹی کو مٹیریلائز کیا جاتا ہے۔ آج عمران خان صاحب جو NRO، آپ کو یاد ہوگا FATF کے اوپر عمران خان صاحب کے دور میں جو قانون سازی ہو رہی تھی، تو اس دوران اپوزیشن کے ساتھ جو مذاکرات ہوتے تھے، مذاکرات کی ہر نشست کے بعد، ہر سیشن کے بعد فواد چودھری اور جتنے بھی حکومتی ارکان ہوتے تھے، نمائندگان میں، وہ آ کر باہر کہتے تھے NRO مانگ رہے ہیں جی۔ وہ عمران خان صاحب کہتے تھے جی ہم قومی مفاد میں کوئی بات کرتے ہیں NRO مانگتے ہیں، اپنے مقدمات لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ آج جو سلمان اکرم راجہ نے پریس کانفرنس کی ہے بیرسٹر گوہر کی کل کی گفتگو کے بالکل برعکس، انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ جی دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہم تسلیم نہیں کرتے، عمران خان کو پیرول پر رہا کیا جائے۔ NRO اور کس کو کہا جاتا ہے؟ بھائی آپ سسٹم کے آپ کی پارلیمانی پارٹی نے جانا تھا نا، عمران خان نے تو نہیں جانا تھا۔ عمران خان تو پارلیمنٹ کا رکن نہیں ہے۔ عمران خان سے ملاقات کرو پھر ہم اجلاس میں جائیں گے۔ آپ نے ایسی باتیں جا کر اجلاس کے اندر بھی کر سکتے تھے، آپ وہاں بیٹھ کر آپ کی آواز زیادہ اسٹرانگ ہوتی۔ وہ جن کو آپ ملنے کے لیے آپ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے وہ پارلیمنٹ میں آ کر آپ سے مل لیتے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو پریشر، جو عمران خان صاحب کہتے ہیں نا میں خود سوشل میڈیا کے پریشر میں آ کے اپنے فیصلے بدلتا ہوں، یو ٹرن لیتا ہوں۔ تو کل اعلان ہوا کہ ہم جا رہے ہیں، اور پھر اچانک رات گئے، جناب یہ سارے بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی نہیں ہم نہیں جاتے، اور عمران خان سے ملاقات کروائی جائے گی تو ہم قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں جائیں گے۔ اور پھر جو علی امین گنڈا پور صاحب نے کل پریس کانفرنس کی، پھر پاکستانی شہری مر رہے ہیں، دہشت گردی ہو رہی ہے، ہماری چھاونیاں محفوظ نہیں ہیں، ہماری مساجد محفوظ نہیں ہیں، ہمارے مدارس محفوظ نہیں ہیں، اور تو اور اب ہمارے علماء محفوظ نہیں ہیں جو کسی زمانے میں خود اس دہشت گردی کو اگر مگر چونکہ چنانچہ سے سپورٹ کیا کرتے تھے۔ عمران خان صاحب کم از کم جو علماء کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں ان کو دیکھ کر، یا PTI والے ان حملوں کو دیکھ کر کم از کم آنکھیں کھولیں کہ دہشت گرد کسی کے نہیں ہوتے۔ اب جس شکل میں بھی، جس وجہ سے بھی ان کی حمایت کریں، کسی کے نہیں ہوتے۔ جماعت اسلامی نے کس طرح نہیں، مرحوم جو کیا نام ہے منور حسن سید صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ جی میں فوجیوں کو شہید کہوں یا میں ان کو شہید کہوں جو دہشت گرد تھے، ان کو کہتے تھے، وہ کہتے انہوں نے یہ سوال کھڑا کر دیا تھا کہ دہشت گردوں کے خلاف لڑنے والے ہمارے فوجی شہید ہیں کہ نہیں ہیں، انہوں نے سوال کھڑا کر دیا تھا۔ ان کی جماعت کے امیر سراج الحق صاحب پر حملے ہوئے، قاضی حسین احمد صاحب پر حملے ہوئے، مولانا فضل الرحمان صاحب پر آئے روز حملے ہو رہے ہیں، حافظ اپنا یہ جو مولانا سمیع الحق صاحب کے صاحبزادے مولانا حامد الحق صاحب پر حملہ ہوا، ابھی کل پرسوں ایک اور کوئی مولوی صاحب تھے ان کو مارا گیا۔ تو آپ دہشت گردوں کی سپورٹ کر کے دہشت گردوں سے بچ نہیں سکتے۔ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ یار آپ، ایک ہے دہشت گردوں کا معاملہ، ایک ہے ملک کے اندر جو آپ کے مسائل، آپ کی گریوینسز، آپ وہ رکھیں، سو بسم اللہ، آپ کا حق ہے، آپ کا رائٹ ہے، آپ سسٹم کے اندر رہ کر رکھیں۔ لیکن بہرحال جو PTI کا یہ آج کا فیصلہ ہے، یہ فیصلہ عمران خان کے تو اگینسٹ ہے ہی ہے، لیکن یہ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ مضبوط کرے گا۔ وہ کیسے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ PTI سسٹم میں بیٹھتی، سویلین قیادت کے ساتھ بیٹھتی اور اپنا پورا کا پورا وزن سویلین قیادت کے پلڑے میں ڈال دیتی کہ جی ٹھیک ہے ہمارے اختلافات اپنی جگہ، ہم اس معاملے پر ساتھ کھڑے، اور جو سوال ان کو آپریشنز کے متعلق ہیں، جو ان کے تحفظات آپریشنز کے متعلق ہیں، وہ وہاں بیٹھ کر رکھتے اور خوبصورت انداز میں رکھتے۔ اور پھر اگر اسٹیبلشمنٹ اپنا PTI، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، JUIF، یہ سب ایک پلیٹ فارم پر آ جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو سیاست
کا پلڑا بھاری ہوتا ہے نا، سویلینز کا پلڑا بھاری ہوتا ہے نا، تو پھر اسٹیبلشمنٹ اپنے فیصلے نہیں تھوپ سکے گی۔ یہ کر کے عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو مزید اسٹرانگ کر دیا۔ تو جو ہم تو تب سے کہہ رہے ہیں، جب سے عمران خان صاحب جو ہے وہ حکومت میں آئے تھے، اقتدار میں آئے تھے، تو ہم نے کہا تھا عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کا کردار مضبوط کر رہے ہیں۔ اقتدار کے بعد عمران خان صاحب کو حکومت ووٹ آؤٹ کیا گیا، ان کو ووٹ کے ذریعے نکالا گیا، تب انہوں نے جو تقریریں شروع کر دی، اس وقت بھی ہم کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار مضبوط کر رہے ہیں۔ دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز کا وزن اسٹیبلشمنٹ کے پلڑے میں پڑ گیا۔ تو عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی، عمران خان کا تو پتہ نہیں مجھے انہوں نے فیصلہ کیا نہیں کیا، وہ کہہ رہی تھی عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے رات میٹنگ میں علیمہ خانم صاحبہ کہ ہم اس اجلاس میں نہیں جائیں گے۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط کر رہے ہیں، اور جب دہشت گردی ہوتی ہے تو ظاہر ہے دہشت گردی کے معاملے میں پھر اسٹیبلشمنٹ کا کردار ویسے ہی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ لیکن بائیکاٹ خان نے اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی کردار مضبوط کیا ہے۔ بائیکاٹ خان کا مطلب صرف عمران خان نہیں ہے، جتنے بھی لوگ پی ٹی آئی کو بائیکاٹ پر مجبور کرتے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کی جو باہر کی لیڈرشپ جتنی بھی ہے، بیرسٹر گوہر ہے، عمر ایوب ہے، یہ سب نے فیصلہ کر لیا تھا، شبلی فراز ہیں، انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا، علی ظفر ہے کہ ہم نے جانا ہے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں، لیکن بائیکاٹ کسی اور نے کروایا ہے۔ تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے جی کہ عمران خان صاحب سے بائیکاٹ کروانے والے عمران خان صاحب کے دوست ہیں یا دشمن۔ باقی ڈیٹیل جب تک آتی ہیں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کی یا کوئی اعلامیہ آتا ہے تو اگلے ولاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔